صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں الحمدللہ عز و جل ہم بچے کے مدنی تربیت کی حقائق سنیں گے۔ حضرت سیدنا سہیل بن عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ البری فرماتے ہیں، میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمت اللہ غفار کو نماز پڑھتے دیکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اس اللہ عز و جل کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا؟ میں نے پوچھا، میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا، جب رات کو سونے لگو تو زبان کو حرکت دیے بغیر مغز دل میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہو، جن کا ترجمہ سنیے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور ان کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا، اب ہر رات 7 مرتبہ پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کو مطالعہ کیا۔ فرمایا، ہر رات 11 مرتبہ یہی کلمات پڑھو۔ فرماتے ہیں، میں نے اسی طرح پڑھا تو میرے دل میں اس کی لذت معلوم ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں جان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، نے فرمایا، میں نے جو تمہیں سکھایا اسے قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ عز و جل یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا۔ سیدنا سہیل بن عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، میں نے کئی سال تک ایسا ہی کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا بے انتہا مزہ پایا۔ میں تنہائی میں یہ ذکر کرتا رہا، پھر ایک دن میرے ماموں جان علیہ رحمت الحنان نے فرمایا، اے سہل، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، لہٰذا تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ پھر ماموں جان علیہ رحمت الحنان نے مجھے مکتب میں بھیج دیا۔ میں نے سوچا کہیں میرے ذکر میں خلل نہ آ جائے، لہٰذا استاد صاحب سے یہ شرط مقرر کر لی کہ میں ان کے پاس جا کر صرف 1 گھنٹہ پڑھوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ الحمدللہ عز و جل میں نے مکتب میں 6 یا 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ الحمدللہ عز و جل میں روزانہ روزہ رکھتا تھا۔ 12 سال کی عمر تک میں جو کی روٹی کھاتا رہا۔ 13 سال کی عمر میں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا جس کے حل کے لیے گھر والوں سے اجازت لے کر میں بصرہ آیا اور وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ پوچھا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی مجھے شافی جواب نہ دیا۔ پھر میں ابدان کی طرف چلا گیا۔ وہاں کے مشہور عالم دین حضرت سیدنا ابو حبیب حمزہ بن ابی عبداللہ ابدانی سے میں نے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا۔ میں ایک عرصہ تک ان کی صحبت میں رہا، ان کے کلام سے فیض حاصل کرتا اور ان سے آداب سیکھتا۔ پھر میں تستر کی طرف آ گیا۔ میں نے گزارے کا انتظام یوں کیا کہ میرے لیے 1 درہم کے جو شریف خرید لیے جاتے اور انہیں پیس کر روٹی پکا لی جاتی۔
میں ہر رات سحری کے وقت ایک اقیہ یعنی تقریباً 70 گرام جو کی روٹی کھاتا، جس میں نہ نمک ہوتا نہ ہی سالن۔ یہ 1 درہم مجھے سال بھر کے لیے کافی ہوتا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ 3 دن مسلسل فاقہ کروں گا اور اس کے بعد کھانا کھاؤں گا، پھر 5 دن، پھر یوں ہی 7 دن، اور پھر یوں ہی 25 دنوں کا مسلسل فاقہ رکھا، یعنی 25 دن کے بعد ایک بار کھانا کھاتا۔ 20 سال تک یہی طریقہ رہا۔ پھر میں نے کئی سال تک سیر و سیاحت کی، واپس تستر آیا، تو جب تک اللہ تعالی نے چاہا شب داری اختیار کی۔ حضرت سیدنا امام احمد علیہ رحمت اللہ الاحد فرماتے ہیں، میں نے مرتے دم تک سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ الباری کو کبھی نمک استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ماشاءاللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا پیارا اور میٹھا آپ نے واقعہ سماعت فرمایا۔ اے کاش کہ ہم بھی اپنی اولاد کی اسی طرح سے تربیت کر سکیں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کوشش کریں کہ اپنے اچھے کمنٹس کے ساتھ مجھے ضرور اس میں بتایا کریں، اور اپنے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں تک اس کو ضرور شیئر کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر اور غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد آپ کے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں رضا الہی کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں بنیت ثواب سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی نامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ داران کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کرنے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی نامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، نیک عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی نامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں، قرضہ داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادگیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔